یہ دیکھیے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 کی اگر آپ تفسیر پڑھیں، سورہ کی اس آیت کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھے۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کا اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھایا ہے، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اگر اس کی تفسیر پڑھے آپ تو آپ دیکھیے کہ ادھر ایک نہیں ضرورت کیوں نہیں ہے اس آیت کا مفہوم کیا سمجھ گیا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ان کے خدا کو برا مت بولو آپ، کیا وہ آپ کے خدا کی بھی بے عزتی کر رہی ہیں؟ وہ ہم اس کو ان کو قیامت کے بعد میں دیکھ لیں گے، وہ لوگوں کو جو مطلب جو اپوزٹ سائڈ میں ہے ان کو دیکھ لیں گے ہم ان کو، باقی تم ان سے حجت نہیں کیے، ان سے بحث بازی مت کیجیے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ نہیں، مفہوم یہ نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت کب اتری ہے، اس کا آپ شان نزول اگر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہاں سے اگر آپ دیکھیے، ہاں یہ دیکھیے کہاں ہے روایت، ابن حاتم میں صدی میں مروی ہے کہ ابو طالب کی موت کی بیماری کے وقت قریش نے آپس میں کہا کہ چلو چل کر ابو طالب سے کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دے، ورنہ یہ یقینی بات ہے کہ اب ہم اسے مار ڈالیں گے۔ تو ممکن ہے کہ عرب کی طرف سے آواز اٹھے کہ چچا کی موجودگی میں تو قریشیوں کو چلی نہیں، اس کو موت کے بعد مار ڈالا۔ یہ مشورہ کر کے ابو جہل، ابو سفیان، نذیر بن حارث، امیہ بن ابی خلف، عقبہ بن ابو محیط، عمرو بن عاص اور اسود بن کچھ لکھا ہے یہ چلے، مطلب نامی ایک شخص کو ابو طالب کے پاس بھیجا کہ وہ ان کے آنے کی خبر دے اور اجازت لے۔ اس نے جا کر کہا کہ آپ کے قوم کے سردار آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا بلوا لاؤ۔ یہ لوگ گئے اور کہنے لگے آپ کو ہم اپنا بڑا اور سردار مانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ستا رکھا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بلا کر منع کر دیجئے، ہم بھی اس سے رک جائیں گے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے۔ ابو طالب نے کہا آپ دیکھتے ہیں آپ کے قوم کے بڑے یہاں جمع ہیں، یہ سب آپ کے کنبے قبیلے اور رشتے کے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دے، یہ بھی آپ کو اور آپ کے اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا خیر ایک بات میں کہتا ہوں، یہ سب لوگ سوچ سمجھ کر اس کا جواب دے۔ میں ان سے صرف ایک کلمہ طلب کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ میری ایک بات مان لے تو تمام عرب ان کا ماتحت ہو جائے، تمام عجم ان کی مملکت میں آ جائے، بڑی بڑی سلطنیں انہیں خراج ادا کرے۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا قسم ہے ایک ہی نہیں، ایسی 10 باتیں بھی اگر آپ کی ہو تو ہم مانیں گے، ہم مانیں گے، ماننے کو موجود ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس پر ان سب کا انکار کیا اور ناک بھوت چڑھائی۔ یہ بات دیکھ کر ابو طالب نے کہا پیارے بھتیجے اور کوئی بات کہو، دیکھو تمہارے قوم کے سرداروں کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا چچا جان آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے اس ایک کلمے کی دھن ہے، اگر یہ لوگ سورج کو لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دے جب بھی میں کوئی اور کلمہ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ اور بگڑے اور کہنے لگے بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے رک جائیں ورنہ پھر ہم بھی آپ کو اور آپ کے معبود کو گالیاں دیں گے۔ اس پر رب العالمین نے یہ آیت اتاری۔ اسی مصلحت کو مد نظر رکھ کر رسول اللہ نے فرمایا وہ ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے کہ رسول اللہ جو ہے وہ تو ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ جو چیز آپ اپنے لیے خود کے لیے پسند نہیں کرتے، آپ نہیں چاہتے کہ
اللہ کے بارے میں کوئی اس طریقے کے الفاظ استعمال کرے غلیظ یا اس طریقے سے نعوذ باللہ، یا رسول اللہ کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے آپ کو تکلیف ہو، تو بھائی دوسروں کی فیلنگ بھی تو فیلنگ ہوتی ہے نا. صحیح ہے. تو پھر رسول اللہ نے پھر ایسا عمل کیوں کیا؟ کیا آپ کی نظر میں یہ عمل غلط نہیں ہے؟ آپ رسول اللہ بول رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ بھی تو لا الہ الا اللہ بولتے ہو نا سب کو کہ لا الہ الا اللہ بولو. نہیں، آپ سمجھے نہیں میری بات. لا الہ الا اللہ کہو، یہاں سنو میری بات، لا الہ الا اللہ کہو یہاں تک تو صحیح ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ رسول اللہ ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے. یہاں تو جنگ بھی شروع نہیں ہوئی ہے. مجھے تو ایسا نہیں ہے کیا رسول اللہ سے گالی دی ہوئی، یہ گدھا ہے، یہ سور ہے، بھوسڑی کا ہے، کہا نا یہ خود وہ لوگ. دیکھو اگر میری بات سنو، میری بات سن لو. اگر وہ جو رسول اللہ کہہ رہے تھے وہ گالیاں نہیں تھی، اور یہ اگر تہمت تھی رسول اللہ پہ، تو یقینی طور پہ رسول اللہ وہاں پہ کہتے تھے کہ آپ میرے اوپر آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں، میں آپ کے جو معبود ہیں ان کو برا بھلا گالیاں نہیں دے رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو. آپ سمجھے میری بات؟ گالی کا مطلب تم ایسا غلیظ ورڈ کو گالی بولتے ہیں، آپ کو پتا ہے تو نا. غلیظ رسول اللہ کے بارے میں کوئی غلیظ ورڈ یوز کرے گا تو آپ کو چلے گا؟ آپ برداشت کر پاؤ گے؟ سنے نا، جیسے بت کو بول رہے ہیں یہ حجت تو آپ کی بھی بہت سے مولانا سنتے کہ اللہ نہیں ہے. اب جیسے بت کو بول رہے ہیں یہ بت پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ مکھی بھی کو بھی نہیں مار سکتا، مکھی بھی کو لا سکتا، یہ گالی توڑنا ہے نا. وہ ایک فیکٹ بتا رہے ہیں، ان کو گالی لگ گئی تو کیا ہے اس میں کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ گالی کا الزام تھا، وہ گالی غلط سمجھ رہے تھے، تو رسول اللہ وہاں پہ اس کو کلیریفائی کرتے نا کہ بھائی میں گالیاں تھوڑی نہ دے رہا ہوں، میں برا بھلا تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں. بھائی صاحب یہ غلیظ ورڈ یوز کیا ہے یہاں پر، وہ تو ڈیٹیل کا رسول بات اللہ تو میرے کو صرف اتنا جواب دے دو، میرے کو صرف اتنا جواب دے دو کہ کوئی رسول اللہ کے لیے کوئی غلیظ الفاظ اگر استعمال کرے تو آپ کو پسند آئے گا؟ حجت قائم کرے کوئی تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. ارے ایک منٹ ساحل بھائی، حجت قائم کرے، عائشہ کی عمر کے بارے میں بھی حجت کا، وہ اس کا انٹینشن یہ ہے، اس کا دل خراب ہے، کیا وہ اس کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے تو وہ پسند نہیں آئے گا. کوئی کسی کو پسند نہیں آئے گا، کافر کو بھی پسند نہیں آئے گا، مسلم کو بھی پسند نہیں آئے گا. ایک منٹ، غالب بھائی کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے. ہاں غالب بھائی پہلے پوائنٹ ایڈ کرے پھر امام صاحب. ہاں میں یہ بول رہا ہوں غلیظ لفظ تو ہٹائیے، رسول اللہ کو اگر لوگ رسگلہ بولیں تو جمے گا انہیں؟ جی رسول اللہ کو اگر رسگلہ ہی بولیں تو جمے گا آپ کو؟ مطلب برا تو نہیں لگے گا نا؟ وہ رسگلہ کیوں بولیں گے؟ پہلی بات تو ان کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایگزیکٹلی وہ آپ کو بھائی وہی کہہ رہا. فیکٹ چیک بھائی، یہی آپ سے کہا جا رہا ہے نا کہ کسی کے خداؤں کو، معبودوں کو، جو ریسپیکٹفل اینٹیٹی ہوتی ہے، جو شخصیت ہوتی ہے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے حجت بند کر دیجیے نا. آپ بھی حجت کیوں قائم کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی کو برا نہیں بولنے کا تو حجت کیوں آپ نے اگینسٹ میں اپنے اتنے سارے لوگوں کو کھڑا کر لیا ہے؟ آپ بھی حجت بند کر دیجیے. کس میں ہم نے حجت یہ کی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات. بہت سی باتیں مطلب آپ حجت کرتے ہیں مولانا سے، مطلب حجت بولے تو ڈسکشن بلاتے ہیں. ارے حجت بھائی حجت کرتے ہیں، گالی تھوڑی نہ دیتے ہیں. گالی دینا کہاں تک صحیح ہے؟ غلط لفظ استعمال کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ تو غلط طریقہ ہے نا میرے بھائی. یہ گالی کو ابھی یہاں پر اسٹاپ کر لیتے ہیں. میں بات بول رہا تھا کہ آپ بولتے ہیں کافر اور مسلم میں اسلام ڈیوائڈ کرتا ہے، تو وہ ایسا نہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کیا وہ اسٹارٹ میں ہی کر لیتا ہے؟ جب سامنے والا ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے تب اسلام اس کا وہ جواب دیتا ہے کہ فلاں کافر ایسے رہتے ہیں، فلاں دوست رہتے ہیں، فلاں ڈینجرس رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو بھائی، یہاں پہ تو سنو میری بات، یہاں پہ تو مشرکین مکہ جو ہے یہاں تو ابھی تکلیف بھی نہیں کچھ دیے تھے رسول اللہ کو، کچھ بھی نہیں کہا تھا. رسول اللہ جب ان کو پتا چلا، وہ بھی کسی نان مسلم نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہے، تو اس کے بعد انہوں نے بتوں کو اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ تھے ان کو وہ غلط اور برا بھلا کہہ رہے تھے. بلکہ آپ دیکھو میرے بھائی، فیکٹ ٹاک بھائی، میں آپ کو ایک چیز اور ایک بتاتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. یہ دیکھیے، ایک جو رسول ہوتا ہے، آپ سوچئے کہ جب آپ کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں تو آپ دعوت دو گے نا،
آپ اسلام کی اچھائی بتاؤ گے, آپ بولو گے کہ آپ کو اس وجہ سے اسلام قبول کرنا چاہیے, اس بات کو مانتے ہو؟ جی جی ہے نا, بولیے. آپ جا کے آپ اپنے مذہب کی, اپنا جو ریلیجن ہے اس میں آپ کیا خوبیاں ہیں وہ بتا کے آپ لوگوں کو اسلام چاہو گے نا کہ یہ اسلام قبول کرے. یہاں پہ دیکھو میرے سامنے حدیث ہے, سنو نا میری بات, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3929, اور یہ صحیح حدیث ہے. اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ, اسے چھوڑ دو, کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. مجھے بتائیے بھائی کہ رسول اللہ کا جو مقصد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لڑائی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, فائٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے. جی یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ سر جی رسول اللہ کچھ ایسے آتنکوادی وغیرہ رہتے نا تو پہلے سے بم پھوڑتے, آگ لگاتے پورے گھر. ارے بم کا سسٹم وہاں کہاں تھا بھائی, تلوار کا سسٹم تھا. بم ان کے ہاتھ لگا نہیں نا, مسئلہ یہاں پڑ گیا. نہیں آگ کا تو سسٹم تھا نا سر جی, آگ کا تو سسٹم تھا, کچھ بھی کر سکتے تھے, لوگوں کو مار سکتے تھے, کچھ بھی کر تو سکتے ہے تھے. نا ادھر, یہ دیکھو نا, یہ میرے بھائی فیکٹ ٹاک بھائی, دیکھیے آپ تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے ایک اپنے اندر انسانیت پیدا کر کے سوچئے کہ ایک جو رسول ہوگا, جو نبی ہوگا, یا ایک انسان جو جس کے پاس حق ہے, اسے فائٹ کر کے کسی سے نہیں پڑھوانا پڑے گا. یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے, مجھے کمانڈ کیا گیا ہے کہ میں لڑائی کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے. اگر وہ کہتے ہیں تو ان کا خون اور مال جو ہے وہ محفوظ رہے گا. یہ آپ اگر یہ لوگوں کو پتا چلے گا, فیکٹ ٹاک بھائی, اگر آپ سنو نا میری بات, اگر لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ پیار سے اچھائی بتانے کے بدلے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں لڑائی کروں گا جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ نہ کہو گے, تو کون پھر ایکسپٹ کرے گا بھائی؟ یہ کیسے آپ لوگ صحیح مان لیتے ہو یہ سب طریقے؟ آپ جی اسلام نہیں پڑھا ہے, آپ کو پتا ہے یونس علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی, پھر بھی ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا, کیونکہ مطلب وہ منع کرے تھے, اب میں تبلیغ نہیں کرتا ہے, اے اللہ ان پہ عذاب لے کر آ. آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو باتیں کر کے روکے رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑ دیا تھا, یہ آپ کو پتا ہے بھائی, وہ حجت قائم کی نا بھائی, تم کو یہ پتا مطلب نہیں کیا حجت قائم کرنے کے لیے. اچھا سنو, اچھا فیکٹ ٹاک بھائی, میرے بھائی فیکٹ ٹاک بھائی, حجت قائم کرنے کے لیے مجھے بتاؤ, اسلام اگر حجت ہے تو اس حجت کو قائم کرنے کے لیے, ابھی تم انڈیا میں ہو صحیح, اس حجت کو قائم کرنے کے لیے کہ کوئی مورتی پوجا نہیں, یہ سب غلط ہے, اور حضرت جیزس جو ہے ان کو آپ خدا نہیں مان سکتے, آپ حجت قائم کرنے کے لیے جا کے مندروں کو توڑو گے؟ سر جی وہ پہلی بات تو انہوں نے جی ہیلو ہاں بولو سن رہے ہیں ہم. مندر کو توڑو گا, یہ مطلب تم کدھر سے کدھر حجت قائم کر رہے ہو نا. حضرت ابراہیم جو ہے انہوں نے توڑا نا, باقاعدہ قرآن میں لکھا ہے, ابھی آپ کو آیت بتا دیتا ہوں, ایک منٹ رکو, میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. امام صاحب جب تک ساحل آپ وہ آیت نکال رہے ہیں, ایک پوائنٹ ایڈ کروں کہ ان لوگوں نے ہاں کر ابراہیم کو لیجئے. بال برابر بھی کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا, کوئی فزیکل ہارم یا کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی, پھر بھی ابراہیم نے ان کے بت توڑ دیے تھے. بالکل, ان کو پتا بھی ہے کہ بت توڑا تھا, تو اگر حجت قائم کرنے کے لیے بتوں کو توڑنا ہی ضروری ہے تو بھائی فیکٹ ٹاک بھائی, تمہارے پاس بھی تو حجت ہے اسلام کی, اب جا کے نکل کے جو ہے وہ پھر مندروں کو توڑنے لگ جاؤ گے تم بھی. بھائی صاحب آپ لنک کیسے کہیں جوڑ رہے ہیں ایکچوئل میں, کیسا آپ اگر ہم غلط جوڑ, ابراہیم علیہ السلام کا توڑا, پھر وہاں پہ حجت بھی قائم ہے, ان کو آگ میں ڈالا بھی گیا,
आंख से तो निकाला हुज्जत, भी गया, वो सब बातें अरे हुई। भाई वो तो नबी हुज्जत कायम, नबी नहीं हूँ भाई, मैं नबी नहीं मेरे हूँ। तो अच्छा हाँ मतलब नबी आप नहीं है, मतलब रसूलुल्लाह के ये अमल पे आप यानी रसूलुल्लाह के ये तरीके पे आप अमल नहीं कर सकते, आप ऐसा बोल रहे मैं हो? क्यों करूँ? मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस्लाम का, वो उनके अंडरस्टैंडिंग से हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन लेकिन ये हाँ तो एक अरे इंसानियत अरे पे, सुनो इंसानियत के सुनो तौर पे भी एक अगर आप मिनट देखोगे। साहिल भाई, हाँ बोलो। मैं हाँ ये बोल रहा था कि इस्लाम को फैलाने के लिए अंडरस्टैंडिंग की क्या जरूरत है भाई? वो तो डायरेक्ट बोले हुजूर की कूट काट के बराबर कर दूंगा जब तक इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह नहीं बोलेंगे। कुरान हाँ थोड़ी पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो सर देखिए आपकी आवाज समझ अलग ही आता है, मतलब समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हैं तो। अच्छा उनका छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि अंडरस्टैंडिंग फैलाना चाहिए था ना। रसूलुल्लाह ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे लड़ाई करने के लिए भेजा गया है, जहाँ जब तक के सामने वाला जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। अभी ये बंदे को भी वो मरवाने के लिए भेज दिए थे, बोले इसको लेके जाओ कत्ल कर दो। वो हेलो तो साहिल अच्छा भाई। हुआ कि उसकी नसीब अच्छी थी। हाँ एक मिनट, जैद पूरा भाई एक इस्लाम मिनट, देखिए ना, इस्लाम देखिए ने किस तरह से आगे बढ़ा, मैं आपको दावा और किस एक एक हदीस बता देता हूँ, कब और एक कब एक हदीस स्टार्ट हुई, बताता हूँ। जिहाद कब फैक्ट स्टार्ट ऑफ हुआ, भाई, सुनो मेरी सुलह बात। कब हुई, मैं सुलह के बाद हुआ। ये सुलह तो सब बात की बात है, शुरुआत आप देखिए ना कि रसूलुल्लाह जो है वो, अबू जहल के बेटे को सुनो, भी माफ कर दिया गया, अबू सुफियान को भी माफ कर दिया गया। वो सब बातें देखो किसको ना आप, माफ क्या किया, क्या गए किसको माफ अबू किया? अबू अबू जहल के बेटे को। नहीं माफ किया या नहीं किया उसकी तो आपको हदीस देना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सुनो, 100 को मरवा के, मेरी भाई सुनो मेरी बात, 100 को मरवा के एक दो को माफ भी कर दिया तो क्या उससे क्या महानता साबित हो जाएगी? अगर मुझे इस कैजुअलिटी भी बात के, मुझे कैजुअलिटी इस बहुत कम बात, हुई। हाँ बोलिए मेरे सर। भाई मैं क्या कह रहा हूं सुनो, मैं कह रहा हूं 100 लोगों को मरवा के एक दो लोगों को माफ भी कर दिया तो इससे क्या महानता साबित हो जाएगी? मुझे सिर्फ इस बात का बताइए ना। देखिए ये सही मुस्लिम की हदीस है 1930, इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि मैं बुतों को तोड़ूं। जी रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मेरे को अल्लाह की तरफ से हुक्म दे के भेजा गया है कि मैं बुतों को तोड़ूं। एक तो बुतों को तोड़ना, दूसरा जब तक के इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे मैं उसके साथ लड़ाई करूंगा। ये कौन सा तरीका है यार इस्लाम फैलाने का? ये भी इसका बोला जवाब गया आपने है अभी तक नहीं दिया। रसूलुल्लाह की तरफ से, ये भी बोला गया है कि अगर तुम दूसरों के भूतों को मत तोड़ो और इसको नहीं कहा पुजारी है, को नुकसान मत पहुंचाओ। नहीं कहा है, नहीं कहा ये है। दूसरे के बुतों को हाँ तोड़ो, दूसरे के बुतों को ना तोड़ो, ये रसूलुल्लाह ने किधर भी नहीं कहा है। बल्कि रसूलुल्लाह ने, देखो मैं आपको एक हदीस बताता हूं जहां पे रसूलुल्लाह ने एक वर्शिप प्लेस को, इबादत गाह को तुड़वाया है। ये देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 3823, क्या लिखते हैं? अब्दुल्ला ने फरमाया जमाना जाहिलियत में जुल खलसा नामी एक बुतखुदा था, इसे काबतुल यमीनिया या काबतुल शामिया भी कहते थे। नबी करीम ने मुझसे फरमाया जिल जुल खलसा के वजूद से मैं जिस अजियत में मुब्तला हूँ, क्या तुम मुझे इससे निजात दिला सकते हो? इन्होंने बयान किया कि फिर कबीला अहमस के 150 सवारों को मैं लेकर चला। इन्होंने बयान किया और हमने बुतखुदे को तो ढहा दिया और इसमें जो थे इनको कत्ल कर दिया। फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी तो आपने हमारे लिए और कबीला अहमस के लिए दुआ फरमाई। यहाँ पे तो रसूलुल्लाह ने वर्शिप प्लेस भी जो है वो डिस्ट्रॉय करवा दिया और वहाँ पे जो लोग थे उनको मरवा भी दिया। इसके अलावा आपको और एक चीज बताता हूँ कि, एक मिनट रुकिए, हजरत अली को भी यही हुक्म दिया गया था कि कोई अगर मुजस्सिमा है या कोई कब्र जो है वो जमीन से ऊपर है तो उन सबको लेवल कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। ये देखिए ये भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, कहाँ है ये हदीस? सर ये जो कंटेंट रहता नहीं है मिल रही सब तो मैं sunnah.com पे खोल दूं। हाँ खोल दो, हेलो, मेरे पास भी देख रहा हूँ मैं। शिवाजी महाराज ने भी मंदिर तोड़वाया है, तुमको पता है? हिंदू राजा कौन? ने हिंदू के मंदिर तोड़वाया है। शिवाजी महाराज, पता है? इंडिया के शिवाजी महाराज, हाँ उन्होंने उन्होंने मंदिर तोड़वाया है।
मंदिर इसकी तोड़वाए, वो किसी के नबी हैं क्या? हाँ जी, वो किसी के नबी हैं, अल्लाह के भेजे हुए बंदे थे? और मंदिर या तुड़वाया, इसका रेफरेंस भी दीजिए। मंदिर तुड़वाया, शिवाजी महाराज ने मंदिर तुड़वाया, इसका रेफरेंस भी दीजिए आप सर्च कर लीजिए, एक बार सर्च कर लीजिए, सर्च। कई नहीं हिंदू नहीं, राजा, ऐसे भाई हिंदू ऐसा नहीं राजा चलता ना कि हिंदू राजा का मंदिर आप तोड़वाया। किस्सा सुनो मेरी बात, किस्सा आप बयान करो, क्लेम आप करो और सर्च हमको करने लगा, ऐसा थोड़ी ना होता। आपके पास दलील होना चाहिए। स्क्रीन शेयर कर दें, मैंने हदीस खोल दी है वो sunnah.com पे। मैं वो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये एक एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, एग्जांपल है इसकी, मतलब इंडिया में ना 20-50 एग्जांपल है कि हिंदू राजा कहाँ ने है हिंदू के रेफरेंस? नहीं, शिवाजी महाराज ने मंदिर तुड़वाए भाई, ये तो बड़ी अजीब बात कह दी आपने। कहाँ से देखा आपने ये? गुजरात में जब व्हाट्सएप हमला किया, यूनिवर्सिटी, मंदिर व्हाट्सएप तोड़ा था भाई। भाई गुजरात में व्हाट्सएप जब यूनिवर्स हमला किया, सुनो मेरी बात सुनो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये खबर मिली क्या शिवाजी महाराज ने मंदिर तुड़वाए थे? यार कहाँ से लाते हो यार? व्हाट्सएप छोड़ साहिल दीजिए, रेफरेंस गूगल। हाँ अच्छा, इसके अलावा ये देखो, मैं आपको ये हदीस बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करो। एक सेकंड। हाँ, ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 3218। इसमें क्या कहते हैं देखो, अली सेड टू मी, आई एम सेंडिंग यू on the same mission as the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam sent me, that I should not leave a high grave without leveling it and an image without obliterating it. तो अगर आप रसूलुल्लाह का पूरा अमल देखें तो वो तो बुतों को तोड़ने की बात करते हैं, मुजस्सिमा को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं, जुल खलसा को उन्होंने डिस्ट्रॉय करवा दिया। वो कहते हैं कि मुझे भेजा गया आइडल्स को ब्रेक करने के लिए, वो कहते हैं मुझे लड़ाई के लिए भेजा गया जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। भाई इस तरीके से अगर कोई इंसान अपने मजहब को फैलाएगा, क्या आप उसको एक अच्छा इंसान समझोगे? भाई इस तरीके से रहता ना तो सीरिया से लेकर पूरा स्पेन तक के अरे कई हदीस में है आपके सामने, वो तो सीरिया का छोड़ दो भाई, अफगानिस्तान सुनो, अफगानिस्तान में तालिबान ने क्या किया था? बुद्धा की मंदिर को उन्होंने तोड़ दिया। ये आपका खुद जाकिर नायक कहता है। रुको मैं वो भी बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुको चाइना तक के, अफ्रीका से लेकर रशिया तक की हुकूमत थी, सब काफिर भाई, लगे एक मिनट रुको, मैं आपको जो है ना वो तादाद में अभी कम थे तो उन्हें दबा कर रखा जिजिया ले लेकर, कि तब तक उन्हें एक साथ नहीं मार सकते थे सबको। वो एक मिनट बाहर मैं नहीं इनको जाते वो तो भी बता जिजिया देता लेकर हूँ। दबा के रखा। जिजिया टैक्स था और मुसलमान से टैक्स लिया जाता जकात के नाम नहीं पर। नहीं, हमें अभी जिजिया पे नहीं जाना है भाई, एक मिनट रुक जाओ, हमें अभी जिजिया पे नहीं जाना है। आपने ये कहा ना कि यहाँ ये होता वहां ये होता, एक मिनट रुको। नहीं ये वाला वीडियो नहीं है, एक मिनट, मैंने वो कहाँ वो वीडियो शेयर किया था। वैसे साहिल भाई, अब फेक टॉक भाई कई अलग अलग मुद्दों पे जाने लग गए हैं, तो उससे अच्छा मैं तो कहूंगा बाकी लोगों को भी मौका दे दे थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी लोगों को भी मौका दे देता हूँ। मैंने यार एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे जाकिर नायक MBBS कहता है कि तालिबान ने जो बुद्धा की मूर्ति तोड़ी थी वो एक उनको सबक देने के लिए थी। नहीं, वो तालिबान भी गलत है, जाकिर नायक भी गलत है, मैं नहीं मानता जाकिर नायक को अच्छा, तालिबान गलत है, जाकिर नायक गलत है अगर है, किसी के मंदिर तोड़ रहे हैं, तो रसूलुल्लाह ने जो इबादतगाह तोड़वाई और वो कहते हैं कि मैं आइडल्स को तोड़ने के लिए आया हूँ, और हजरत इब्राहिम ने जो बुतों को तोड़वाया था, वो कैसे सही हो गए भाई? भाईजान पूरा इंसान को देखना पड़ता है। एक तुम एक बात पकड़ के लेके चलेंगे, कैसा चलेगा? एक बात कहाँ, हदीसें बताइए भाई, हदीसें बताइए। तो पूरी हुकूमत आ गई, उनके खुलफा राशिदीन वगैरह सब वही किए होते, मार देते पूरे काफिरों को, एक भी काफिर। अच्छा, इसका आपके पास जवाब? अच्छा, आप ये मानते हो कि खुलफा राशिदीन जो है वो सारे काफिरों को मार देते थे? नहीं, वो मारे नहीं ना, इसलिए तो थे वहां पर। आज तक के ईसाई है कुर्दुस में, कहाँ है भाई? अरब की जमीन पे जो ये जो रसूलुल्लाह का जो पूरा एरिया था, वहां पे काफिर कहाँ बचे थे? ना काफिर बचे ना मुशरिक बचे, सबको निकलवा दिया था। सिर्फ अरब में नहीं था, बाकी पे तो इसमें इस्लाम में भाई जहां तक पकड़ है वहां तक की बात होगी ना। रसूलुल्लाह ने वहां पे कोई एक मुशरिक बचा था क्या अरब की सरजमीन पर? इराक भी पकड़ में आ गया था, पर्शियन हाँ? एम्पायर भी पकड़ में आ गया था,
ان کے نہیں لیکن عرب جہاں پہ رسول اللہ کا جو مین علاقہ تھا، جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہ بول کے گئے تھے، وہ امام صاحب اگر وہ حدیث شو کر سکتے ہو تو کر دینا، کہ اس زمین پہ کسی کافر اور مشرک کو نہیں رہنے دینا. ایک سیکنڈ کھول لاؤں. تو یہ کیسی باتیں کرتے ہو آپ؟ کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہے؟ آپ ہسٹری پڑھیے جا کے کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا. ہم نے آپ کو باقاعدہ، سنو میری بات، فیکٹ ٹاک باغ، اس کے بعد ہم دوسرے کو موقع دیں گے. ہاں کہاں ہے آپ کی اسکرین؟ نہیں دکھ رہی ہے. ایک منٹ، یہ دیکھیے، یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4594. کیا لکھتے ہیں؟ It has been narrated by Umar bin al-Khattab that he heard that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslim. کیا ہے یہ بھائی؟ کیا یہ آگے کا سینٹنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھا ہی نہیں مجھے. میں ترجمہ کر دیتا ہوں، میرے پاس اردو میں ہے، ساحل میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں اردو میں پڑھ دو. عمر بن الخطاب روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو سرزمین حجاز یعنی عرب کی سرزمین سے باہر بھگا دوں گا اور یہاں کسی کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مسلمانوں کے. جی بھائی، کون جو اللہ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے بھیجا ہوا انسان ہوگا وہ ایسے کہے گا غیر مسلمانوں کے لیے؟ ہاں آپ کو مطلب پورا آپ سمجھتے نہیں اسلام کو اور بات کرتے. یار تو تم سمجھا دو نا، تمہارے سامنے حدیث پیش کی گئی ہے، کتنی حدیثیں پیش کی ہم نے. تم نے ایک شیواجی مہاراج کا حوالہ دیا، مطلب بات کہی، اس کا تمہارے پاس ریفرنس بھی نہیں ہے. ہم نے جتنی چیز کہی سب حدیثوں کی روشنی میں کہی ہے. ساحل بس میں 10-15 سیکنڈ لوں گا. ایک چیز اور دکھا دوں کہ جب اسلام نیا نیا آیا تھا، جب ابو طالب کی وفات ہونے کے قریب تھی، تو عرب کے لوگ شروع میں آئے اور سمجھایا، جب ابو طالب کی طبیعت خراب نہیں ہونا شروع ہوئی تھی، کہ ابو طالب سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ بولا کرے، جس کا آپ نے ابن کثیر میں حوالہ ابھی پڑھا تھا پورا اردو میں. جی ہمیں تاریخ الطبری میں یہ الفاظ اور زیادہ ملتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ میں انہیں ایسے کلمے کی طرف بلاتا ہوں میرے چچا کہ اگر عرب وہ کہہ دیں تو عرب جو ہیں غیر عجموں پر یعنی غیر عرب لوگوں پر حکومت کریں گے. اور اسی کے بعد آتا ہے پیج 96 پہ، تاریخ الطبری 6 جلد والیوم 6 پیج 96، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ترجمہ ہے، کہ اگر وہ کلمہ کہہ دیں تو عرب جو ہیں وہ عجموں پر حکومت کریں گے اور عجم جو ہے انہیں جزیہ دیں گے. یعنی سوچیں جب جہاد کا بھی حکم نہیں آیا تھا، جزیے کی آیت بھی نہیں اتری تھی، سورۃ توبہ کی آیت 29 پہلے ہی وہ پیشن گوئی کر دی تھی. یعنی پہلے سے اس کی انٹینشن یہ تھی کہ دنیا کو غلام بنانا ہے اور اسے جزیہ لینا. اور اسلام اسی لیے سچ والا جی کہتے ہیں کہ عربوں کی غلامی کا نام ہے. کنٹینیو کریں. لیٹر ہوا پرشین امپائر پہ ہوا، رومن امپائر پہ ہوا وہ لیٹر، اس میں کیا ہے؟ یہی فیکٹ ٹاک بھائی. دیکھیے ہم نے ہمارا کام کیا، ہم نے ہر چیز آپ کو فیکٹ کے ساتھ، حالانکہ آپ کا یوزر نیم فیکٹ ٹاک ہے لیکن آپ کے پاس کوئی فیکٹ نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو فیکٹ کے ساتھ حدیث کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں، قرآن کی آیت سے آپ کو یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ جو ہے ان کا مقصد لوگوں سے لڑائی کرنا تھا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے. ان کا یہ پہلے سے ہی یہ سوچ تھی کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو جو نان عربس ہے ان کو ہم کنٹرول کر کے ان سے خراج لیں گے یا جزیہ لیں گے یا ان سے جو ہے قیمت لیں گے. یہ تو پہلے سے ہی ان کی ایک پلاننگ ہو چکی تھی. یہ سب ہم نے فیکٹ، کوئی چیز ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بتائی. کوئی یہ نہ کہے کہ سنو میری بات سنو، کوئی یہ نہ کہے کہ ساحل ہے، امام ہے یا غالب ہے یہ اپنی مرضی سے کوئی پھیکم پھاکی کر رہا ہے. سب چیز ریفرنس کے ساتھ بتائی گئی ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ ساحل غلط ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ حدیث غلط ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو ساحل غلط ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا قرآن غلط ہے، کیونکہ ساحل نے اپنی مرضی سے، امام نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا ہے. جو قرآن میں لکھا ہے، جو حدیث میں لکھا ہے، جو تفسیر میں لکھا ہے وہی ہم نے کہا ہے. تو ہمارے اوپر تو کوئی بات نہیں آئے گی. ہم تو بتا دیں گے کہ بھائی، بتا دیں گے کہ ہم نے تو آلریڈی بتایا ہوا ہے. ساحل اللات کی شرمگاہ چاٹ لو، یعنی گالی بھی دی ہے بتوں کو توڑنے کے علاوہ، گالی بھی دی ہے. ابو بکر نے تو گالی بھی دی ہے. گالی بھی دی. محمد نے بھی کہا ہے کہ کوئی دور جہالت پہ فخر کرے تو اس سے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ لو. سنیے میں لاسٹ سینٹنس بول رہا ہوں، میں چلے جاتا ہوں.
पहली जी बात तो आप बहुत शुक्रिया, पूरा बहुत शुक्रिया। दूसरी बात लास्ट सेंटेंस बोलने दे दीजिए उनको। हाँ जब दो आइडियोलॉजी टकराती है ना, तो उसमें पहले सॉफ्टली बात होती है और बाद में एक्सट्रीमनेस बढ़ता जाता है। तो उस कंडीशन को तुम पकड़ते जाओगे। अभी नॉर्मल कंडीशन है, इंडिया में भी कहीं भी देखा जाए तो बात कर सकते हैं हम, डेमोक्रेसी है, गुंडागर्दी नहीं है। तो उस बाद में क्या करोगे? और अभी बाद बात में कर क्या रहे हो करोगे? बाद में हाँ क्या जी? करोगे? जब ताकत आ जाएगी तो क्या करोगे? अभी डेमोक्रेसी है, बाद में ताकत आ गजवा जाएगी तो क्या हिंद करोगे? गजवा एक हिंद मिनट उनसे ही पूछ लेते हैं। होएगा, मतलब कशाकश बढ़ेंगी। वो ताकत नहीं भी हो, कमजोर भी हो, तो दोनों तरफ से उतना एक्सट्रीमिस्ट आएगा ही। मैं वो बोल रहा हूँ, आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कोई नहीं करता भाई। तुम अगर इस सोच से अगर चलोगे, तुम ये सोच ले, सुनो मेरी बात सुनो, तुम ये सोच लेके चलोगे कि भाई हमें जो है वो लड़ाई करना है जब तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे, और तुम ये सोच लेके चलोगे, सुन यार मेरी बात कंप्लीट होने दो, मैं मौका दे रहा हूँ ना आपको। अगर तुम ये सोच लेके चलोगे रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो करने के लिए, तो तुम ये सोच लेके चलोगे कि मुझे लड़ाई करना है जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे लोग, और मुझे आइडल्स को, बुत को, मूर्तियों को तोड़ना है, इस सोच को लेके चलोगे तो भाई जाहिर सी बात है कि फिर नुकसान ही नुकसान होगा। देखिए सर जी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार रही, उसमें एक्सट्रीमिस्ट बढ़ा। अरे तो ये लोगों का कांग्रेस बीजेपी कहाँ से आ गया मेरे खुदा अजीब है। हाफिज साहिल भाई चलो ने, बहुत खुदा बहुत हाफिज शुक्रिया। जी। हाँ चलिए, फैक्ट टॉक भाई, सुनो मेरी बात, होता है सर मेरे जी, भाई फैक्ट टॉक भाई सुनो। सबसे पहले तो आप है ना अपना नाम चेंज कर दो, आपकी बातों में कोई भी फैक्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने बात रखी। इस स्ट्रीम को जो स्पेसिफिकली आपके साथ जो गुफ्तगू हुई है उसमें जो हवाले दिए गए हैं, आप उन बातों पे गौर करिए और उसके बाद फिर खुद अपना जो है वो डिसाइड करिए कि आपकी बात कहाँ तक सही थी और कहाँ तक गलत थी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि फैक्ट टॉक जो हमारे भाई थे वो जुड़े थे, इनके पास कोई फैक्ट नहीं था, इन्हें सब चीज़ें हमने फैक्ट के साथ, रेफरेंसेस के साथ बताई, लेकिन ये मानने के लिए रेडी नहीं थे। और यही हाल होता है कि एक इंसान के सामने अगर पूरी चीज़ें रख भी दी जाए, लेकिन अगर ईमान की अकीदत की पट्टी अगर बंधी हुई है और उसने वो चश्मा पहना हुआ है, तो फिर वो कभी नहीं मानेगा। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे बाकी के जो मुसलमान भाई है उसमें, उनमें कई सारे ऐसे लोग होंगे तो वाकई में हक को तस्लीम करेंगे, अगरचे वो उनके खिलाफ क्यों ना हो। हमारे साथ भी यही हुआ ना, हक हमारे खिलाफ था, हमने तस्लीम किया, निकल गए हम। तो ये जो कुछ लोग आते हैं जो मानने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, इनसे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाकी लोग, जो हमारे मोमिन भाई बहन देखेंगे इस चीज को, रेफरेंसेस देखेंगे, तो जरूर वो हक को तस्लीम करेंगे। और हक को तस्लीम करना चाहिए अगरचे वो हमारे खिलाफ हो।